محمد بن اسماعیل بن آذر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس خالق نے میرا نور پیدا کیا، پھر ہزاروں سالوں تک وہ نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کے اثر سے وہ موتی پانی پانی ہو گیا، پھر 1000 سال تک بہتا رہا۔ بعد میں اس کے 10 حصے کیے گئے۔ پہلا حصہ عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 سال کی راہ ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل، تیسرا کرگس کے روپ میں، چوتھا گائے کے جسم کی شکل میں۔ ان کے پاؤں یعنی جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ مونڈے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو، انہوں نے بہت زور مارا مگر نہ اٹھا سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذل ملکی والملکتی، سبحان ذل عزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی، کالکمالی والجمالی والکبریائی والجبروتی، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال کا راستہ ہے اور چوڑائی 40 سال کا راستہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ، حفاظت کی ہوئی تختی بنائی، اس کی اونچائی 100 سال کی راہ کی، چوڑائی 100 سال راہ کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا، لکھ۔ عرض کیا، کیا لکھوں؟ لکھ، میرا علم، میری خلقت۔ پھر قلم نے عرض کیا، شروع کس طرح کروں؟ فرمان ہوا، شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، لکھو، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرے رسول ہے، جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا۔ میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا، بارش کی بوندوں کو، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستانوں کے ریتوں کو اور قیامت تک جو جو ہونے والا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق خاص ہے، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج بنایا گیا اور 5ویں حصے سے چاند بنایا گیا، اور 6ٹھے حصے سے جنت بنائی گئی، 7ویں حصے سے دوزخ بنائی گئی، 8ویں حصے سے فرشتے بنائے گئے، 9ویں حصے سے کرسی بنائی گئی، اور 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نور مبارک کو داہنی طرف عرش کے تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 سال کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے نظر کی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دکھینی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو، جھاگ نکالو، تو اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔
اس دھوئے کو اللہ نے 7 پارا کیا۔ ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا آسمان، چھٹے سے مروارید کا اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹھ پیدا کی، اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونوں میں سے اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کاف پہاڑ سے۔ زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 500 سال کی راہ ہے، اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہے۔ 70,000 جھنڈے ہیں، ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا، ایک ازگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور 3ری زمین پر جانور تکلیف پہنچانے والے، اور دوسری پر پریا، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں۔ اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سنگ ہے، ایک سنگ سے دوسرے سنگ تک 500 سال راہ کی دوری ہے، اور یہ 7 مہرائے طبقے زمین کے اس کے سنگوں کے درمیان ہے، اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر، اور یہ مچھلی پانی پر ہے۔ اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے۔ ہوا اندھیرے پر ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے۔ ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تحت سرا نام ہے تازہ گلاب کا، 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، اس کا نام مالک ہے۔ 19 فرشتے مالک کے ماتحت ہے۔ ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ، اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک ازگر ہے، اور ہر ازگر کے سر پر ایک سانپ ہے کہ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے گا تو 70 سال تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے۔ اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکیں گے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ خدایا ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائے؟ جبریل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر رکھ کر اسے داغ دیا۔ انگوٹھی پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تو ہرگز دوزخ کی آگ کا صدمہ اسے نہ پہنچے گا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ دوزخ کا پہلا دروازہ جہنم، دوسرا جہنم، تیسرا سقر ہے، چوتھا سعیر ہے، 5واں نتا ہے، 6واں حاویہ ہے، اور 7واں حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی بھیجی تھی کہ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین و پہاڑ ہل گئے، اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی کہ مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 سال سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا، ابھی وہ قعر حطمہ میں پہنچا، یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کس کی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ منافقوں کی جگہ ہے۔ 6 درجے میں مشرک رہیں گے، 5ویں درجے میں بت پرست رہیں گے، 4تھے درجے میں شراب پینے والے، 3رے درجے میں ترسا، 2سرے درجے میں یہودی، اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گنہگار رہیں گے۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کی راہ لگتی ہے، ایک سرپوش سنگین کی جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے، دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے
کی دم اس کی 7ویں عرش سے لگتی ہے، اور ایک گائے فردوس کی 70,000 اس کے سنگ ہے اور زمین میں گڑے ہے، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہلے ڈلے تو تمام دنیا تہس نہس ہو جائے۔ روایت ہے عبداللہ بن عباس سے کہ ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمہید، تمجید، تکبیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو انوار الہی کی تجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہیں، کچھ سانپ کی شکل کے ہیں، کچھ گدھ کی شکل کے ہیں، کچھ آدھا بدن برف کا ہے، کچھ کا آگ کا، کچھ قیام میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے، کچھ قعود میں ہے، یعنی نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قیامت میں اس عبادت کے باوجود معافی کی درخواست کریں گے۔ پھر خدا نے اتوار کے دن عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، پیر کے دن آسمان کے 7 طبق پیدا کیے، منگل کو زمین کے 7 طبق پیدا کیے، بدھ کو اندھیارا پیدا کیا، جمعرات کو زمین کے منافع، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دی، اور سنیچر کو پوری کائنات کو پیدا کر کے فراغت حاصل کی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زمین کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد بے دھوئے کی آگ پیدا کر کے اس سے جنوں کی قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی۔ ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کا بھیجا، جنوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو اور فرشتوں کو ان کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر ان کی گندگی دنیا سے پاک کر ڈالی۔